نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 5واں پارہ والمحصنات، جس میں سورہ نساء کی 124 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا نکاح کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط ولی کا ہونا، بچی کے جانب سے وکیل یا ولی۔ دوسری شرط 2 گواہ۔ تیسری شرط مہر کا ادا کرنا۔ چوتھی شرط شادی کرنے والا زندگی گزارنے کا مقصد ہو، چند مہینوں کے لیے، چند سال کے لیے عورت سے فائدہ اٹھانا اس کا ارادہ نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ بتائی گئی جس عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے چھپے طور پر دوست آشنے نہ ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہے وہ نکاح قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نکاح کا جو حکم ہے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اس کے بعد والی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، آپس میں ہم کسی کا مال ناحق طور پر نہ کھائے، حرام طریقے سے، جیسے سود ہے، جوا ہے وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں تجارت رضامندی کے ساتھ اسے کر سکتے ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، یہ تجارت اسلام کے اندر جائز ہے۔ تجارت کے اندر دونوں کا حصہ متعین ہوتا ہے، نفع کے اندر دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو حرام طریقے سے ہے دوسرے کا مال استعمال مت کرو، مگر تجارت کے ذریعے آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت جائز ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم یہ دیتے ہیں کوئی دنیا کی تکالیف سے، مصیبتوں سے پریشان ہو کر خودکشی نہ کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت مت کرو۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر جو آدمی مصیبتوں سے گھبرا کر چھری لے کر اپنے آپ کو بھونک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے زندہ کریں گے، اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی اور اپنے آپ کو بھونکتا رہے گا اور آگ میں جلتا رہے گا۔ اگر کوئی زہر کھا کے مر جاتا ہے تو جہنم میں اسے زہر دیا جائے گا، وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ رہے گا، پھر آگ میں جلتا رہے گا۔ اگر کوئی پہاڑ پہ سے گر کے مر جاتا ہے تو جہنم کے اندر اسے ایک اونچے پہاڑ پر کھڑایا جائے گا، وہاں سے کودے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پہاڑ کے اوپر جائے گا، کھڑا ہو کر کودے گا، مرے گا، اور اسی طریقے سے وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن نیک عورتوں پر تہمت لگانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے جانا، اور ایک حدیث میں بتایا گیا اپنے بچوں کو قتل کرنا۔ یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تمام بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر یہ بتایا گیا مرد عورت آپس میں ایک دوسرے پر ہوس حرص کی تمنا نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مرد جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں
عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. انہوں نے کہا مردوں کے لیے وراثت میں پورا حصہ ہے، عورتوں کے لیے آدھا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ایک دوسرے پر حوث حرص مت کرو. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے وہ ہے جو محنت کر کے کماتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ ہے جو آخرت کے لیے محنت کر کے کماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں مل کے اللہ کے فضل کو طلب کر، یعنی اللہ کے فضل کو طلب کرو. کسی کے اوپر حسد کرنا، ہوس کا شکار بن کے اسے لعن کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مرد کیا ہے، اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. اور الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، نگران بنایا. کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی، طاقتور بنایا، ذہنی صلاحیت دی، کمانے کا سلیقہ جذبہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیا. عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، نیک بنو. شوہر کی غیر حاضر میں گھر کی، مال کی، بچوں کی حفاظت کریں. ایسی عورتیں اللہ کی حفاظت میں ہیں. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کے گھر میں آتا ہے اسے دیکھتے ہی مسکرا دے. اگر وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے فوراً اسے بجا لائے. اس کی غیر حاضر میں گھر کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہترین عورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتا ہے، 4 باتیں اللہ تعالیٰ مردوں سے کہتے ہیں. پہلی بات، شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرے. نصیحت سے بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بستروں کو الگ کر دے. تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر بستریں الگ کرنے کے بعد بھی عورتیں نافرمانی پر اتری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ہلکی مار مارے جس کے اندر تکلیف، چوٹ نہ ہو. اور آخری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد بھی دونوں کے اندر میل ملاپ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اصلاح کرنے والا مرد کے جانب سے ہوگا اور ایک اصلاح کرنے والا عورت کے جانب سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کا مقصد جوڑنے کا ہونا چاہیے، دونوں کا مقصد جدا کرنے کا نہ ہو. اگر مقصد صحیح ہو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت دے گا، ملا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر کیا. نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے لیے پانی ہونا ہے. اگر پانی نہ ملے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل تیمم قرار دیا. صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. اس سفر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، لوگ تلاش میں نکل جاتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا. صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہاں ہم کو رکنا پڑا، یہاں پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میرے گھر میں میرے باپ آئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا، آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں تمہاری وجہ سے سارے لوگ کیا ہے نماز کے منتظر ہیں، تمہاری وجہ سے ان کو رکنا پڑا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. اور یہ بھی ان کو اپنے ہاتھوں سے آہستہ مارتے ہیں. صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی آیت لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی جس کے اندر بتایا گیا اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ کے خاندان کی وجہ سے. یہ کوئی برکت نہیں ہے، تیمم کی برکت آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نازل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اہل کتاب یہودی عیسائی اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرنا، رد و بدل کرنا، گمراہیوں کے اندر ملوث تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں اپنی حرکتیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے یا تمہارے چہروں کو اللہ تعالیٰ پلٹ دے، یعنی چہرہ پیٹ کی طرف کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں اپنی گمراہی ضلالت نبی کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو سور اور بندر بنا دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صورتیں بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے پاس جو امانت ہے امانت دار کا حق بنتا ہے کہ اس کی امانت لوٹا دے. یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لیتے ہیں، وہی کعبے کے نگران ہوتے ہیں. ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، کعبۃ اللہ کی چابی عثمان سے مانگتے ہیں، دینے سے انکار کر دیا. فتح مکہ کے دن سارے مسلمان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا چابی دے دو. انہوں نے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کو کھولا، جا کر اندر 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد باہر آئے اور آپ نے کہا آج وفا کا دن ہے، امانت کو لوٹانے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امانت دار کو اس کی امانت لوٹانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چابی ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں یہ چابی تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی. تاریخ بتاتی ہے تب سے لے کر آج تک اسی خاندان کے اندر کعبۃ اللہ کی چابی ہے، وہی اس کے نگران محافظ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اسے مان لینا چاہیے. نبی کے فیصلے کے اندر کوئی بات شک کے طور پر شبہ کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث کے اندر ہے ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہیں. شکایت کیا تھی؟ نالے کے بازوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت ہوتا ہے، اس کے بعد انصار صحابی کا کھیت ہوتا ہے. انصاری نے کہا پہلے مجھے پانی بھیجو. انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا حق بنتا ہے، میں اپنے کھیت کو پانی پلا کے تمہارے کھیت کو بھیجوں گا. اس نے نہیں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر جتنا تم کو ضرورت ہے کھیت میں پانی روک لو، اس کے بعد چھوڑ دو. اس نے کہا آپ اپنے بھائی کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے. اس نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی کا خیال کیا، فیصلہ ان کے حق میں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے کہتے ہیں پانی اتنا اپنے کھیت کے اندر روک لو کہ پانی اطراف سے بہنے لگے، اس کے بعد تو اپنے پڑوسی کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نبی اگر تمہیں کسی کام کے اندر فیصلہ سنا دے اس کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنا. اس کا حکم کیا ہے؟ سر آنکھوں پر ہونا چاہیے. اس کے بعد کی آیت کے اندر بتایا گیا ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غم کیوں ہو؟ انہوں نے کہا دنیا میں ہم روزانہ صبح و شام آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جنت میں آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم جنت میں نیچے ہوں گے، آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی
دنیا کے اندر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یہ بتایا گیا نبی کی اطاعت کرو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت کیسی ہوگی؟ اگر اطاعت تمہارا نبیوں کے ساتھ رہنا ہے نبیوں کے ساتھ ملا دیں گے، اگر تمہاری اطاعت شہیدوں کے ساتھ رہنا ہے تمہارا مرتبہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اگر تمہاری اطاعت سچے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ ملا دیں گے، یا اس سے کم درجے میں نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آپس میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب اچھے انداز میں دو۔ اچھے انداز میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے آپ اس کا جواب کیا دیجئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا 10۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20۔ تیسرے صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30۔ صحابہ نے پوچھا یہ 10 20 30 کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جو السلام علیکم کہا اسے 10 نے کیا، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسے 20 نے کیا، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ 30 نے کیا۔ اگر کوئی ہم کو سلام کرتا ہے یا آدھا سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا جواب اچھے انداز سے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے اسے تحقیق کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے دوسروں کے درمیان پھیلایا کرو۔ مدینے کے اندر یہ ماحول تھا، اگر کوئی بات پہنچتی منافقین اسے ہوا کی طرح پھیلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، جاننے والے ہیں، بات کو پہچاننے والے ہیں، اگر کوئی بات آتی ہے ان کے حوالے کر دو، وہ بات کی حقیقت کیا ہے تم کو بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو غلط بات لوگوں کے درمیان تم پھیلا دے، سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کا سلام کرنا اسلام پر ہونے کی علامت ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، صحابہ جا رہے تھے، ایک بکری چرانے والا اپنے بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے صحابہ کو دیکھا، سلام کیا۔ صحابہ نے خیال کیا یہ ہم سے ڈر کر سلام کر رہا ہے، یہ کافر ہے، اسے قتل کر دیے۔ سارے بکریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جو آدمی آپ کو سلام کرتا ہے اسے کافر مت کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری چرانے والا کافروں میں تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے مسلمانوں کو دیکھا، سلام کرنے کا شوق ہوا، اس نے سلام کیا، تم لوگوں نے جلد بازی کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں، چھان بین کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے اسے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ 100 اونٹ اور ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ فدیہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جان کے بدل جان۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے فدیہ لیتا ہے الگ بات، اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی غلطی سے قتل کر دیا تو اسلام حکم دیتا ہے اسے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اس سے 100 اونٹ یہ غلام کو حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں، وہاں بھی نماز فرض ہے۔ میدان جنگ میں نماز کے کئی طریقے ہیں، حدیثوں کے اندر بتایا گیا۔
اس وقت حالات جیسے ہوں گے، امام لشکر کو نماز پڑھائے گا، کبھی 2 جماعت میں، کبھی 1 جماعت میں، کبھی 1 رکعت پڑھائے گا، نماز معاف نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگ ہونے کے بعد پوری نماز ادا کرو۔ حالت جنگ میں کبھی 2 رکعت، کبھی 1 رکعت ادا کی جائے گی۔ جنگ ہونے کے بعد ہم کو پوری نماز ادا کرنا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل روزے سے زیادہ، نفل نمازوں سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، لوگوں کو ملانا، جوڑنا، ان کے درمیان اصلاح پیدا کرنا۔ پھر آپ نے کہا جو آدمی لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے درمیان انصاف نہیں ہوتا۔ اگر آدمی دعویٰ کرے میں انصاف کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تم نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرو، کسی ایک کی طرف مائل مت ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے درمیان آپ نے باری تقسیم کی، تقسیم کرنے کے بعد کہا اے اللہ میں نے ان کے درمیان مہینے کے اندر باری متعین کر دی، میرے دل کا مالک تو ہے، میں اپنے دل کا مالک نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنے ازواج کے درمیان آپ نے باریوں کو متعین کیا۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، یہ بتایا دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ ان کا دوغلا پن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں سب سے نچلی حصے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے انہیں آگ کے تابوت میں، صندوق میں لپیٹ کر جہنم کے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اگر بندے ایمان لا کے اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ اگر جب ایمان نہ لا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تبھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو بہرکیف آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم مضامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔